رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو بزرگوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خواتین میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتی ہے۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ معصوم بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کے اس مختصر درس کے اندر میں امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے بالخصوص خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ سیدنا علی خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بالکل قریب سے دیکھا ہے جس وقت وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ چونکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی بڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی مرکزی تربیت ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے قریب سے دیکھا ہے جس وقت وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اس وحی کو، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، بہت کم عمر میں ہی مکمل حفظ کر لیا تھا۔ صرف قرآن کریم کو نہیں بلکہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کے بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حافظ سے، اور خود فرمایا کرتے تھے سلونی عن کتاب اللہ، لوگوں قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے کوئی اشکال ہو، کوئی ابہام ہو، کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ قرآن کریم بھی یاد ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی یاد ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح قرآن کریم منظم من اللہ ہے، قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، قرآن کریم ابہام سے، اشکال سے پاک ہے، بالکل اسی طرح ایک تفسیر ایسی ہے جو منظم من اللہ ہے، لا ریب ہے، ہر قسم کے ابہام اور اشکالات سے پاک ہے، اس تفسیر کا نام حدیث رسول ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھ سے پوچھ لیا کرو،
اس لیے کہ کوئی قرآن کریم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے مجھے معلوم نہ ہو یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، آیا رات کا وقت تھا یا دن کا وقت تھا، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، ہر ایک آیت کے بارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سارا کچھ معلوم ہے۔ سلونی عن کتاب اللہ، قرآن کریم کے بارے کبھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پوچھ لیا کرو۔ ایک یہ اعزاز حاصل ہے قرآن کریم کے مکمل حافظ، قرآن کریم کی تفسیر کے بھی مکمل حافظ۔ ایک اور اعزاز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے، یوں کہہ لے کہ نبوت کے مزاج شناس تھے۔ دیکھیں ہم میں سے بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے حوالے سے مزاج شناس ہوتے ہیں، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بھی مزاج شناس ہوتے ہیں، بہت سارے اساتذہ ٹیچر ہوتے ہیں جو اپنے طلباء کے مزاج شناس ہوتے ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج شناس تھے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ممالک میں خطوط لکھے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی، ملک شام میں، ملک یمن میں، ایران میں، عراق میں، ایک خط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں کو بھی لکھا، نجران کی طرف، نجران کے بادشاہ کے نام لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ اما بعد، او نجران کے بادشاہ، فإنی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اور تیرے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی حکم دے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بجائے اس کے کہ اللہ کا بندہ ہو اور کسی بندے کی عبادت کرے۔ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو اللہ کی غلامی میں لے کر آ، بندوں کی غلامی سے نکال۔ دو ٹوک خط کے الفاظ ہیں۔ ہاں فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تو ایسا نہیں کرتا، مانا اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اللہ کا غلام نہیں بنتا، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، تو انکار کرتا ہے، فَالْجِزْيَةُ، پھر تجھے نجران میں رہتے ہوئے ہمیں جزیہ دینا پڑے گا۔ وَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تو جزیہ کا بھی انکار کرتا ہے کہ میں بادشاہ، ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہم جزیہ دیں، فَآذَنْتُكُمْ بِالْحَرْبِ، پھر تیار رہنا، انتظار کرنا جہادی لشکر کی، مسلمانوں کا جہادی لشکر آئے گا، پھر وہی تم سے آ کر بات کرے گا۔ یہ خط ہے۔ نجران کا بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس خط کو پڑھ کر اس نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جس میں وزراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یقیناً ہر ایک حکمران کے ساتھ کچھ علماء بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جمع کیا کہ کیا کرنا چاہیے، خط کا جواب خط سے دیں یا پھر جا کر دو ٹوک بات کریں۔ لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ خط کا جواب خط سے نہیں دینا، بڑا سخت خط ہے۔ خط کی تحریر بتا رہی ہے کہ محمد سبق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس طاقت ہے، جا کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ تقریباً 60 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا گیا، جس میں بادشاہ خود بھی تھا، اس کے وزیر بھی تھے اور کچھ علماء بھی تھے، راہب قسم کے لوگ، عیسائی تھے سارے۔ جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچتے ہی
ان تمام قافلے والوں نے بھی، بادشاہ نے بھی جو سفری لباس تھا وہاں سے پہن کر نکلے تھے، جو مٹی میں لت پت ہو چکا ہوگا وہ اتار دیا، اب ریشمی جھبے پہنے اور سونے کے کڑے اور کنگن ہاتھوں میں ڈالے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور ایک متکبرانہ انداز میں جس طرح وقت کا فرعون ہوتا ہے اکڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آ کر داخل ہو گئے، اور آتے ہی انہوں نے سلام کیا، لیکن قربان جائیں زمین کی پشت پر سب سے زیادہ عمدہ اخلاق کے مالک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اخلاق دیکھنا ہو سیدہ عائشہ کے قول کے مطابق قرآن کریم پڑھ لیں۔ میرے پیغمبر کا اخلاق قرآن کریم ہے، لیکن ان بادشاہ کو اور بادشاہ کے حواریوں کو جب انہوں نے آ کر سلام کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ انہوں نے بات کرنا چاہی کہ آپ نے خط بھیجا تھا، ہم نجران سے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے گفتگو بھی نہیں کی۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پریشان رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے؟ ایک مسافر ہے، مہمان ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے، بات نہیں کر رہے، کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے اٹھے ان قافلے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مدینہ سے 2 شخص ایسے ہیں جو تجارتی حوالے سے ہمارے پاس نجران آتے ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں۔ 2 شخص ہیں، کون ہے؟ بتایا گیا کہ ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ عنہ، اور ایک کا نام عثمان ابن عفان ہے، سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ 2 ہیں جو نجران جن کا آنا جانا ہے ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ تلاش کیا گیا، ملاقات ہو گئی، ان کو بتایا کہ تمہارے نبی ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ اخلاق ہوتا ہے، یہ طور طریقہ ہے تمہارا۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس مجلس میں نہیں تھے، ہمیں کوئی معلوم نہیں کہ کیا معاملہ ہے، البتہ مدینہ کے اندر ایک شخص کو ہم جانتے ہیں جو نبوت کا مزاج شناس ہے۔ ان لوگوں نے کہا کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، سب کہیں رضی اللہ عنہ، یہ نبوت کا مزاج شناس ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ دوستو یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے ان بزرگ ہستیوں پر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر، کہ یہ سیدنا علی سے بغض رکھا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کے آپس میں پیار تھے، محبت تھی۔ یہ دونوں بزرگ ہیں، سیدنا علی جوان ہیں، یہ بزرگ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہاں ایک جوان ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، اس کو معلوم ہوگا۔ مانا صحابہ کرام آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ ان کو تلاش کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مل گئے، پوری بات بتلائی۔ انہوں نے کہا اصل میں آپ نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ سونے کے زیورات، کنگن، انگوٹھیاں ڈال رکھی ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے، اور میرے پیغمبر متکبر انسان سے سلام کلام کرنا تو دور کی بات ہے، متکبر کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ، آپ ایسا کریں، میرے پیغمبر سے ملنا چاہتے ہو یہ لباس اتاریں اور وہی لباس پہنے جو پہن کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر کے دیکھ لیتے۔ گئے، وہی لباس پہنے، کڑے، انگوٹھیاں، ریشمی لباس، جبے اتار دیے اور آ کر سلام کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی دیا، انہوں نے آنے کی وجہ بتلائی، نبی علیہ السلام نے سفر کی خیریت بھی لی، سنائے کیسا رہا سفر، کوئی تکالیف، کوئی مشاکل، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کیوں آئے، کیسے آئے۔ معنی یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ
مزاج شناس سے۔ دوستوں بات یہ ہو رہی تھی سیدنا علی المرتضیٰ دماد رسول، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تمام صحابہ ہیں، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں انفرادی طور پر جتنی شان اور عظمت علی المرتضیٰ کی ہے کسی صحابی کی نہیں، انفرادی طور پر۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔